نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 59 تک 15 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 اقوام کا ذکر فرمایا ہے، ایک قوم صالح، دوسری قوم لوط۔ قوم صالح کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقریباً 1.5 درجن کے قریب مقامات پر یہ تذکرہ آیا ہے، صراحتاً یا اشارتاً، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی تقریباً کم و بیش 1 درجن کے قریب مقامات پر یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ قوم سمود اور قوم عاد یہ دونوں آپس میں ایک ہی سلسلے کی 2 لڑیاں یا 2 کڑیاں تھیں۔ تفصیلی بات اس حوالے سے سورۃ الشعراء میں، سورۃ الاعراف میں مختلف مقامات پر ہو چکی ہے۔ یہاں جو تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ خاص طور پر قوم صالح کے 9 شر پسندوں کا ذکر کیا ہے۔ قوم صالح کی طرف آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نشانی بھیجی جس کو اونٹنی کہا جاتا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ اور طلب پر ایک چٹان میں سے اللہ عز و جلال نے حضرت صالح علیہ السلام کے اشارے معجزے کے ذریعے سے پیدا فرمائی۔ اب وہ جو اونٹنی پیدا ہوئی تھی وہ چونکہ ڈیمانڈ پر آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی اور ایک عبرت بنایا اور بتلایا کہ یہ ہماری طرف سے ایک نشانی ہے، اس نشانی کی قدر کرتے رہو گے آباد رہو گے، اس نشانی کی جب بے قدری اور بے توقیری کرو گے تو تمہارے اس وجود کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے سکون کو بے سکونی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا، جتنے دن تک وہ اونٹنی سکون سے چلتی پھرتی رہی، کھاتی پیتی رہی، تب تک اس قوم پر سکون کی ایک کیفیت تھی۔ لیکن جب اس اونٹنی کی کونچیں انہوں نے کاٹ ڈالی اور اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس دوران 2-3 باتیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیے۔ ایک بات، حضرت صالح علیہ السلام جب اس قوم میں مبعوث ہوئے اور آپ کے کچھ لوگ ماننے والے بن گئے اور اکثر لوگ آپ کے منکرین بن گئے، تو گویا قوم 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ جو نہ ماننے والے لوگ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ مدینہ منورہ سے لے کر کے ارض شام کے درمیان تک اس پورے خطے کو اور پوری پٹی کو وادی حجر کہا جاتا ہے۔ یہ جو پوری وادی حجر ہے، پوری پٹی ہے، اس پر تقریباً 1700 چھوٹے بڑے شہر آباد تھے۔ 1700 چھوٹے بڑے شہر آباد تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو شہر تھا وہ خود وادی حجر تھا۔ اسی کی مناسبت سے ان 1700 شہروں کا نام وادی حجر رکھا گیا۔ الحجر کے نام سے قرآن مجید نے ایک باقاعدہ طور پر صورت بھی اتاری ہے۔ یہ جو وادی حجر ہے، اس میں یہ قوم آباد تھی، بڑی متمدن تھی اور بڑے صاحب فن لوگ تھے۔ پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش تراش کر کے گھر بنایا کرتے، لمبا قد اور مضبوط جسم کے مالک لوگ تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان 1700 علاقوں اور شہروں کی طرف، چھوٹے بڑے، تو صالح علیہ السلام کے ماننے والے جو لوگ تھے انہیں دیکھ کر اور صالح علیہ السلام کو دیکھ کر کے ان کے متمدن یا ان کے متمول قسم کے جو لوگ تھے، صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ جو تھے، وہ مختلف قسم کی باتیں کیا۔ سورہ اعراف میں یہاں تک آیا کہ ان متمدن یا متمول لوگوں نے غربا سے یہ کہا، اچھا بتاؤ تم صالح کی بات مانتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ نبی ہے؟ تم واقعی مانتے ہو کہ وہ من جانب اللہ ہے؟ ہم تو نہیں مانتے، اور ہم نہیں مانتے دیکھو ہم خوشحال ہیں، اور تم مانتے ہو دیکھو تم بدحال ہو۔ یہ ایک تانا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے خطے میں ایک قحط کی صورت پیدا کر دی۔ قحط کس کو کہتے ہیں؟ بارش نہ ہونے کا نام قحط نہیں ہے۔ قحط کہتے ہیں وسائل کی دستیابی کے باوجود مسائل کا حل نہ ہونا، یہ قحط ہے۔ آپ کا ملک اس وقت قحط زدہ ہے، وسائل ہیں لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے، ایندھن کے ذرائع سب موجود ہیں لیکن آپ ان کو استعمال نہیں کر پاتے اور آپ ایندھن کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے مسائل زدہ ملک جو کہ قحط زدہ ہے۔ آپ کے ملک کے پاس وسائل، اجناس غذائی موجود ہیں لیکن آپ کا ملک ان وسائل کو استعمال نہیں کر پاتا اور ٹھیک اور درست ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ نتیجتاً کیا ہے کہ ملک کا زیادہ حصہ اس وقت ڈیڈ لائن پکڑا ہے۔ یہ ہے قحط۔ بارشیں نہ ہونا قحط نہیں ہے، بارشیں نہ ہونا ایک آزمائش ہوتی ہے۔ قحط کہتے ہیں کہ وسائل کے باوجود مسائل کا حل نہ ہونا، بس یہ سمجھ لیجیے۔ اب جب قوم صالح کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام بڑھتا گیا، اوپر سے اونٹنی کا ایک سلسلہ بھی آ گیا۔ اب اونٹنی جب آئی ہے تو آپ اس علاقے کی جو سیرگاہیں ہیں ان سیرگاہوں کو دیکھیں، وہاں پر گھاس خوب ہے، اچھا خاصا وہاں پر چراگاہ کا انتظام موجود ہے، پانی کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ نے ان کے جانوروں کے لیے، ان کے جو اونٹ اور ان کی جو بکریاں ہیں ان کے لیے ان چراگاہوں کو بیکار بنا دیا، اس پانی کے گھاٹ کو بیکار بنا دیا ہے، لیکن ان کے لیے بیکار ہے۔ کیوں؟ اونٹنی استعمال کر لیتی تھی، ان کے لیے بچتا کچھ نہیں تھا۔ تو قحط کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب جب یہ قحط کی کیفیت پیدا ہوئی تو جو اس زمانے کے متکبرین لوگ ہیں
انہوں نے پھر ایک نیا جملہ کہنا شروع کر دیا. پہلا جملہ یاد ہے؟ ابتدا میں کیا کہا کرتے تھے؟ ابتدا میں کہتے تھے کہ بچے نو تسی مولوی بناؤ گے تو کھائے گا کتوں. اور جب خوب کھانے لگ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی کھاندے ہی پڑا نہیں. ابتدائی طور پر قوم صالح کا الزام یہ تھا کہ اے غریبو، تم صالح علیہ السلام کی بات ماننے والے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ وہ سچے ہیں. اگر وہ واقعی سچے ہیں تو تم غریب اور نادار کیوں؟ ہم ان کو سچا نہیں مانتے. اگر ہم واقعی غلط ہیں تو ہم اتنے مالدار کیوں؟ یہ گویا معاشی طور پر انہیں ایک تانا دیا جا رہا ہے. اب اللہ نے رخ بدلا. رخ کیسے بدلا؟ وہ جو غریب تھے تو تھے، انہیں پہلی حالت میں بھی کوئی شکوہ نہیں تھا، اب بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی امیر کے سونے کے نوالے ان سے چھین لیے جائیں، امیر کے تر نوالے ان سے چھین لیے جائیں، تو تب امیر زیادہ تڑپتا ہے. غریب تو ویسے ہی غریب ہوتا ہے، اسے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کے بعد چھن جانے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں. اب جب ان امیروں سے ان کی دولت چھنتی ہوئی انہیں نظر آئی، ان کے ریوڑ مرتے ہوئے نظر آئے، انہیں اپنے سرمایہ گھلتا ہوا نظر آیا، تو فوراً کہنے لگے اے صالح، آپ اور آپ کے ماننے والے لوگ نعوذ باللہ منحوس ہیں. آپ کی نحوست کی وجہ سے قوم کے اوپر یہ وبال آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ ہماری یہ نحوست نہیں ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے جس کی آزمائش میں تم مبتلا ہو. لیکن وہ نہ مانے. ادھر اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک پلان کیا جس کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اونٹنی کے قتل کا بھی ایک پلان ہوا، اونٹنی قتل ہو گئی. قدار ابن صالف اور وہ سارا واقعہ، اور عورت نے ان کو لالچ دیا اور ایسا. دوسری طرف جب اونٹنی قتل ہو گئی تو اب اگلے مرحلے پہ بات سمجھیے. اونٹنی قتل ہو گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان کے عبرتناک انجام کو اب رکھنا شروع کر دیا. 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 دنوں کے اندر یا 3 دنوں کے فوراً بعد تم پر عذاب آئے گا اور مصیبت آئے گی. یہ جو 9 لوگ تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کیا، عہد لیا، حلف لیا، قسمیں لی کہ دیکھو ہم اس ایک بات پہ عہد لیتے ہیں کہ ہم ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے حضرت صالح اور ان کے گھر والوں کو راتوں رات مار دیں گے. ہم کہانی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم سلسلہ ہی مٹانا چاہتے ہیں. ادھر ان کی پلاننگ ہوئی، تدبیر ہوئی، اوپر ایک اور تدبیر کرنے والا ہے، اس نے اپنی تدبیر کر دی. بالکل ایسی ہی تدبیر ہے. اگر آپ غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہید کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک پلان کیا کہ یہ جو عیسیٰ ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین اور شریعت کے برعکس یا ان کی کتاب کو چھوڑ کر ایک نئی کتاب کا دعویٰ کر دیا، لہذا ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور نعوذ باللہ ان کی والدہ ایسی تھی اور ان سے یہ بچہ پیدا ہوا، ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم شہید کر دیں گے. گھر کا محاصرہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر. میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت توحید دیتے رہے. جب آپ کی ان 13 سالوں کی مدت میں مکہ والوں کے لیے حجت تمام ہو گئی تو اب ادھر اللہ نے ایک انتظام فرمایا، آپ کے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کا انتظام فرمایا. جب آپ ہجرت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کچھ ساتھی چلے گئے، مکہ والوں کو سمجھ آ گئی کہ اب محمد یہاں سے نکل کر جائیں گے، تو انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اللہ وہاں پر بھی کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک تدبیر ان کی تھی، ایک تدبیر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک تدبیر وہ کر رہے تھے، ایک تدبیر اللہ کر رہے تھے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف، آپ کے گھر والوں کے خلاف، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر حصہ
رات کا وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے. یا بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ تھا, عبادت خانے کے بالکل ساتھ تھا, تو آپ کا وقت چونکہ عبادت خانے میں یا گھر میں وہی اس ایریے میں اور ایک ہی باؤنڈری کے اندر ہوتا تھا, تو اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم رات کو دن کو حملہ نہیں کر سکتے. اب دن کو حملہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب سے پتہ کیا کہا تھا, لولا رہتک لرجمناک, اگر آپ کی قوم اور آپ کا جتھا آپ کے ساتھ نہ ہوتا, یعنی آپ کسی بڑی قوم سے تعلق نہ رکھتے ہوتے, کسی ہلکی سی قوم کا تعلق آپ کا تعلق ہوتا, تو ہم آپ کو مار دیتے, ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. لیکن اے شعیب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ قوم ہے ہی بہت بڑی. تو یاد رکھیے, یہ بات ذہن رکھیے گا, انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ کا ایسا نصرت کا معاملہ رہا ہے کہ جب انبیاء کو لوگوں نے ستانے کی کوشش کی ہے تو وہاں پر بعض انبیاء کو اللہ نے ان کی قوموں کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتوں سے بچائے رکھا ہے. جیسے شعیب علیہ السلام ہے, ان کے بچاؤ کی تدبیر ان کی بڑی قوم میں سے ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکہ والے اکیلے طور پہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. یہ جو محاصرہ ہوا تھا, اس محاصرے میں آپ جانتے ہیں کہ ساری قریش کے جتنے قبائل تھے ان قبائل کے لوگ شامل تھے, دوسرے قبائل کے لوگ بھی شامل تھے, اور تمام قبائل سے ایک ایک دو تین لوگ وہاں جمع تھے. اور کیا پلان تھا کہ سب مل کر یک بارگی حملہ کریں گے, شہید کر دیں گے, تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کا قبیلہ کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے. کیونکہ اگر ایک قبیلے کا آدمی مارے گا تو اس سے بدلہ لینا آسان ہوگا, جب تمام قبائل کے لوگ مل کر کے ماریں گے تو تمام قبائل کے ساتھ ایک قبیلے کا لڑنا ذرا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم اکٹھا حملہ کریں گے. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جناب صالح علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے تھے, ان 1700 جو شہر ہیں ان کے اندر کئی قومیں آباد تھیں, یعنی چھوٹے چھوٹے کبھی قومیں سے قبائل کئی خاندان آباد. جس خاندان جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا وہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اور قبائل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ قبائل کے اندر عصبیت ہوتی ہے. قبائل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عصبیت ہوتی ہے, چاہے وہ ان کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بات جب جان پہ آ جائے, جب قبیلے پہ آ جائے تو پورا کا پورا قبیلہ کھڑا ہو جاتا ہے. شیب ابی طالب میں بند کون ہوئے تھے؟ سارے مسلمان تو نہیں تھے. آپ جانتے ہیں نا, شیب ابی طالب میں سارے مسلمان نہیں بند ہوئے تھے, بلکہ وہاں بنی ہاشم کو جو ہے وہ محصور کیا گیا تھا. اور بنی ہاشم میں بہت سارے لوگ حضور علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے. خیر, تو جناب صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی انہوں نے کیا کہ جناب کی قوم بہت بڑی ہے, قبیلہ بہت بڑا ہے, تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم دن کو حملہ کرنے کے بجائے رات کو حملہ کریں. ایک پلان یہ طے ہوا. دوسرا, یہ جو 9 لوگ تھے, یہ 9 لوگ کسی ایک جماعت سے وابستہ نہیں تھے, کسی ایک قبیلے سے خاندان سے وابستہ نہیں تھے. یہ 9 بڑے بڑے قبائل میں سے ایک چنا ہوا فرد تھا. قدار ابن سالف ان کا سربراہ تھا, اور یہ یوں سمجھ لیں کہ اس پوری وادی حجر کے سرغنے تھے, سرکش اور مفسدین تھے, جن کو آپ غنڈے کہتے ہیں, کہ یہ بڑے نامور قسم کے ڈاکو, لٹیرے اور غنڈے تھے. قتل کی وارداتیں, ڈکیٹیاں, راہزنیاں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دریاں کرنا, لوگوں کے اموال کو چھیننا, اور جو زمین کے قبضے کے جسے کہتے ہیں قبضہ مافیا, ہاں جی, یہ ساری چیزیں, ساری خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں. ان لوگوں نے اونٹنی کو شہید کیا, قتل کیا. پھر جب انہوں نے سنا کہ صالح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں 3 دن کے اندر اندر عذاب آئے گا, تو ایک طرف تو صالح علیہ السلام کی بددعا تھی, دوسری طرف ان کا بھی اور زیادہ غصہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کی طرف جو ہے وہ غرق ہو جانا تھا. لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ حضرت صالح کو راتوں رات آپ کو اور آپ کے خاندان کے, یعنی آپ کے گھر کے تمام افراد کو مار دیا جائے, تاکہ کہانی ختم ہو جائے. ہمارے اوپر تو جو عذاب آئے گا سو آئے گا, پہلے ان کو کریں. یہ قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہے. کہ نبی اگر آپ کہتے ہو, محمد اے صالح اے شعیب, اگر آپ کہتے ہو کہ یہ عذاب آ کر کے رہے گا تو لے آئیے. اتنا بھی عذاب, وہ عذاب جس کا آپ وعدہ کرتے وہ لے آئیں.
تو صالح علیہ السلام کی قوم نے رات کو آپ کے شہید کرنے کا پلان کر دیا۔ رات آنے سے پہلے ہی پروردگار عالم نے ان 9 لوگوں کو پہلے، پوری قوم سے پہلے ان 9 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے متعلق تفسیری اقوال مختلف ہیں۔ پہلا قول، ان پر اللہ نے پتھر برسائے اور ان 9 کے 9 کو تباہ کر دیا۔ دوسرا قول، اللہ نے ان پر ایک چنگاڑ یعنی ایک آواز، ہیبت ناک آواز بھیجی اور ان کے دل پھٹے اور یک بارگی 9 کے 9 مر گئے۔ نمبر 3، ان کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ 3 مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے جو بھی قول ہے، لیکن یہ اس پر تو جمہور مفسرین متفق ہیں کہ ان پر قوم سے پہلے عذاب آ گیا، چونکہ انہوں نے نبی کی اور ان کے گھر کی ہلاکت یا شہادت کے لیے پلان کر دیا تھا۔ آپس میں انہوں نے قسمیں کھائی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ایک ہوں گے اور ایک ہو کے کیا کریں گے، رات کو یہ کام کرنے کے بعد صبح عام لوگوں کی طرح ہم بھی کہیں گے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ واقعہ کب ہوا ہے جی، کہاں ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، کس نے کیا ہمیں تو ہم تو نہیں جانتے۔ قسمیں کھائیں گے، جیسے لوگ باقی لوگ کھائیں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا، ہم بھی قسمیں کھائیں گے، ہم کہیں گے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، اور یوں ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ دیکھیے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو 2 فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ 2 فریق ہو کر کے مطلب ایک مومن فریق ہو گیا، ایک کافر فریق ہو گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ یہ کس سے کہا؟ نہ ماننے والوں سے۔ اب ان کو بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ان کے ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ جو قومی بھائی ہیں قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگ لیتے؟ بجائے اس کے کہ تم عذاب مانگو، عذاب کی بجائے اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے قالوا اطیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہو، ہمارے لیے یہ جملہ وہ میں نے آپ کو ساری تفسیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، مسلمان ہوئے، معاویہ سلمی ان کا نام تھا۔ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ نہیں، معاویہ سلمی ایک اور صحابی تھے، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ منا یتطیرون، ہم تو ایسی قبیلے یا قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے معاملات میں یہ جو فال لیتے ہیں، شگون لیتے ہیں، یہ تو ہمارا مطلب معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی شگون مراد لے لیتے ہیں، اچھا یا برا۔ تو آیا ہمارا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شگون تم مراد لیتے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ فال جو تم مراد لیتے ہو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے امور اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، ان پر شگون یا فال کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ اب سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بدشگونی مراد لینا ہے اس کو منع کیا ہے، اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا عند ظن عبدی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ سے بدشگونی مراد لیتا ہے کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، خود ہی طے کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اس میں خیر نہیں سمجھتا، تو بھی خیر پیدا نہ کر۔ اسی اللہ کے رسول نے بد شگونی سے منع فرمایا، لیکن نیک شگون مراد لینا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گویا کہ ایک دعا ہوتی ہے، یہ بھی دعا ہے نا، تو انسان اپنے لیے بری دعا نہ کرے، اچھی دعا کرے، تو اچھی دعا کرنا جائز ہے، بری دعا کرنا جائز ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین یا دوسرے لوگ جو بدشگونیاں یا شگون لیتے تھے وہ کس طرح لیتے تھے؟ بعض اوقات تیروں کے ذریعے سے، بعض اوقات پرندوں کے ذریعے سے۔ بعض پرندوں کو وہ پکڑتے تھے اور پکڑ کر کے نا ایسے کر کے چھوڑ دیتے تھے، پرندہ پکڑا ایسے کر کے چھوڑ دیا۔ اب اگر پرندہ کسی کام کے کرنے سے پہلے ایک پرندہ پکڑا، اس کو ایسے کر کے چھوڑا، اور اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو سمجھتے تھے کہ کام اچھا ہے کر لو، اور اگر پرندہ بائیں طرف کو اڑ گیا تو کہتے کام اچھا نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا، لہٰذا اس کام کو سے باز رہ جاتے تھے اور اس کام سے رک جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا۔ ہمارے زمانے میں کالی بلی جو ہے یہ بڑی مشہور ہے، راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی ارادے سے کسی کام کے کرنے کے لیے جو ہے وہ آدمی نکلتا ہے تو راستے میں اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ہو جائے،
تو ہمارے ہاں وہم پرست لوگ کہتے ہیں خو یہ کام تو اب نہیں کرنا، واپس چلے جائیں، سفر میں جانے کا ارادہ ہے نہیں جانا۔ اللہ کے بندو، آپ حج کے لیے جا رہے ہو، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا، آپ اس سفر کو اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو، افسوس ہے تمہارے لیے۔ چیزوں سے بدشگونی مراد مت لو۔ ان قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جماعت سے کیا کہا؟ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہے۔ ان کا جواب سنیے، قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، فرمانے لگے تمہاری بدشگونی خدا کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے، ہماری موجودگی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ہاں بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اچھا جی، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے یا شب خون ماریں گے، پھر اس کے والد سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ وإنا لصادقون، یعنی ہم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم سچے ہیں، ہم تو اس وقت تھے ہی نہیں، ہم تو ان کے گھر گئے ہی نہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، ہماری طرف سے چلنے والی چال۔ دیکھیے مکر اردو میں لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن عربی میں اس لفظ کا معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بری چال نہیں۔ مکر کا معنی ہوتا ہے جو اس کا لفظی معنی وہ ہے خفیہ تدبیر یا چال چلنا، خفیہ۔ اب یہ خفیہ چال چلنا اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے اشارہ؟ یہ مشرکین مکہ کو، کہ تم مکہ سے شام کا سفر کرتے ہو، راستے میں تم دیکھتے ہو اتنی ساری وادیاں ان کی بنی ہوئی ہیں، کئی بنجر اپنا کھنڈر بن چکی ہیں، کئی ابھی تک کئی جگہوں میں ان کے گھر موجود ہیں اور بہترین حالت میں تم ان کے نشانات دیکھ رہے ہو، تو تمہارے لیے اس میں کھلی نشانی ہے۔ فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ یہ بات سمجھیے گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو قوموں پر عذاب آئے نا، ان کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ کہ جناب وہ تو اتفاقی اور حادثاتی واقعات تھے، کوئی عذاب شذاب نہیں تھا۔ سنیے، حادثے میں اور عذاب میں فرق کیا ہے؟ حادثہ جب ہوتا ہے وہ حادثہ اچھے اور برے کو نہیں دیکھتا، حادثے میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں کی جاتی، حادثے میں سبھی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہاں آخرت کے اعتبار سے پھر اچھوں کو الگ کر دیا جائے گا، بروں کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا میں حادثہ عذاب اپنا یہ جو سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا طوفان آتے ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی حادثات روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک گاڑی ہے مسافر گاڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر 48 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب حادثہ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس میں کئی اموات ہو جاتی ہیں، اور ساری اموات جو ہوتی ہیں وہ سارے برے لوگ نہیں ہوتے سارے لوگوں پر آدھا، بلکہ وہ اچھے برے اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹرین الٹ جاتی ہے، جہاز کریش ہو جاتا ہے، اپنا اسی طریقے سے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، تو یہ حادثات ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے حادثات جو ہوتے ہیں ان میں اچھے اور برے کی تمیز، لیکن جو عذاب ہوتا ہے اس میں اچھے اور برے کی تمیز۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، ایک طرف قوم قبطی فرعون کی قوم ہے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس طرف سیلاب آ رہا ہے، اس طرف نہیں آ رہا ہے، اس طرف جوئیں ہیں، اس طرف نہیں ہے، ایک ہی علاقہ ہے، اس علاقے میں اس کے رہنے والے لوگوں کے درمیان ان کے برتنوں میں خون ہی خون ہے، یا خون کا نام نہیں ہے، یا مینڈک ہی مینڈک ہے، وہاں مینڈک کا نام ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو کہتے ہیں عذاب۔ کہ عذاب جو ہوتا ہے عذاب میں تخصیص کی جاتی ہے کہ بروں کو عذاب دیا جاتا ہے، اچھوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ ہم نے
اس قوم کو ہلاک کیا لیکن اس میں اچھے لوگوں کو بچا لیا. یہاں پر بھی کہا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے انہیں ہم نے نجات دی، یعنی انہیں اس عذاب اور مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. اب دوسری قوم جس کا ذکر یہاں ان آیات کریمہ میں ہے وہ ہے قوم لوط. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. بارہا یہ تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. بابل میں آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے آپ ارض عراق پہنچے. حکم الہی ہوا کہ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ الگ ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا راستہ الگ. لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر اردن کے پاس مشہور و معروف اس زمانے کا متمدن شہر صدوم تھا، اس بستی میں، اس علاقے میں آپ کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. اس شہر کے ساتھ ملحقہ 5 بڑے شہر تھے اور اس زمانے میں اس یہ متمدن شہر سمجھے جاتے تھے اور بڑے ہی یوں سمجھ لیں کہ زرخیز علاقے تھے. اس علاقے میں آبادی لوگوں کی تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ تھی جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. لوط علیہ السلام ان لوگوں کے مابین تقریباً 3 دہائیاں 30 سال رہے اور آپ ان کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت یا نبوت کی دعوت دیتے رہے. اس قوم میں جس میں حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اس قوم کو بنیادی طور پہ قوم صدوم کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہو کر کے قوم لوط بھی کہلائی. اس قوم میں بہت ساری خرابیاں تھیں. ایک وہ عقیدے اور ایمان کی خرابی کہ شرک میں مبتلا تھی جیسا کہ بہت ساری دوسری قومیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اس کے اندر کئی بیماریاں تھیں. مثلا یہ لوگ راہزن تھے، ڈکیٹ تھے. نمبر 2، ان کے اندر یہ بیماری بھی پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ سامان تجارت میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، لین دین کے معاملات میں ڈنڈیاں مارتے تھے. نمبر 3، یہ لوگ اپنی مجالس میں، عمومی مجالس کے اندر فحش گوئی کا ارتکاب کرتے تھے اور گندی باتیں کرنا اپنے لیے بڑی خوشی کی بات سمجھتے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پر بات روکوں گا. آج خاص طور پر ملک پاکستان اور ملک پاکستان میں بھی خاص طور پر ہمارے صوبے میں، صوبہ پنجاب میں یہ ریت چل پڑی ہے کہ مجلسیں اب گندے، فحش اور غلیظ قسم کے لطائف اور اس قسم کی باتوں سے بھرپور ہوتی ہیں. یہی عمل تھا حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کا جن کو اللہ نے پتھروں کے عذاب میں مبتلا کیا. ہمارے یہاں، ہمارے اس ملک، ہمارے اس پنجاب کے شہر اپنا صوبے میں جس مجلس کے اندر لوگ اس قسم کی گفتگو کرنے والے نہ ہوں، نوجوانوں کی مجلس میں خاص طور پر، وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی ہی خشک اور بڑی ہی بیکار قسم کی مجلس ہے. یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ اگر اس مجلس میں 2 سگے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو جملے کسنا اور ایک دوسرے کے حوالے سے باتیں بنانا اور باتیں کرنا ایک عام سی عادت بن چکی ہے. رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، علم اور غیر علم کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. بس لوگ واہیات اور بہیا قسم کی باتیں کرنے پہ اب اپنے لیے اس کو خوشی کی بات سمجھتے ہیں اور اپنے لیے اس کو کارنامہ سمجھتے ہیں کہ جناب آج میں نے پوری مجلس میں سب سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلند رکھا ہے. قوم صدوم، ان کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑی بیماری تھی کہ وہ اپنی مجالس کو فحش گوئی سے آراستہ کرتی تھی. ایک بیماری اور بھی تھی. وہ بیماری کیا ہے کہ ہوا خارج کرنا، مجلس میں کھلے عام ہوا خارج کرنا، اور اس کو کوئی برا فعل، کوئی غلط کام، کوئی برا کام نہیں سمجھا جاتا. غلطی سے کسی سے ہو جائے وہ الگ بات ہے. پھر ان لوگوں میں اخلاقی بیماری کے اعتبار سے ایک بہت بڑی بیماری جو سب سے بڑی بیماری تھی، ان تمام بیماریوں پر حاوی تھی، وہ بیماری تھی ہم جنس پرستی کی، اغلام بازی کی. یعنی مرد کا مرد کے ساتھ جو ہے وہ عمل بد کرنا. اس عمل بد کے ارتکاب کی وجہ سے
حضرت صالح حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان تھے، ان کے دیگر جرائم کی وجہ سے بھی بہت پریشان تھے، بہت سمجھاتے تھے، بہت انہیں بتاتے تھے، ان کے انجام بد سے انہیں آگاہ کرتے تھے، لیکن اس عمل کی وجہ سے تو حضرت لوط علیہ السلام اکثر و بیشتر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ نے کئی خطبے ارشاد فرمائے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ لوگوں تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو۔ یہ اتنے ناہنجار قسم کے لوگ تھے کہ اپنے شہر یا اپنے علاقوں میں تو جو موجود لوگ تھے یا موجود جو نوجوان تھے یا اس طرح بچے، ان کے ساتھ تو یہ عمل تھا ہی تھا، لیکن اگر باہر سے کوئی مہمان آ جاتا ہے اس بستی میں، اس کے ساتھ بھی پکڑ کر کے یہ جرم کر دیتے تھے اور منہ کالا کرتے تھے۔ اکثر حضرت لوط علیہ السلام کا ان کے ساتھ اس معاملے پہ بہت ٹکراؤ ہوتا تھا۔ اسی ٹکراؤ کا، اسی بحث و مباحثے کا ایک دن ایسا بھی ہوا کہ یہ حال بنا کہ ان کی قوم نے ان کو اور ان کے ماننے والی بیٹیوں کو، خاص طور پر یہ ان کے ماننے والوں کو یہ کہہ دیا کہ بڑے ہی پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے ہی نیک بنے پھرتے ہیں، تو ان نیکوں کا، ان پاک بازوں کا ہم گناہ گاروں کی بستی میں کیا کام ہے؟ انہیں بستی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ بس پھر جب اس بات پر یہ لوگ مصر ہو گئے کہ حضرت لوط کو بستی چھوڑ کے جانا چاہیے، تو انہوں نے تنہائی میں فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار حضرت لوط کو ہم شہید کر دیں گے اور ان کو بھی، ان کے ماننے والوں کو بھی ہم مار دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قہر کا، اپنے جلال اور غضب اور انتقام کا فیصلہ فرمایا، اور ایسا انتقام کہ جو نہ اس سے پہلے کسی سے لیا اور نہ اس کے بعد کسی سے لیا۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے، بحیثیت قوم یہ عمل بد اس سے پہلے کبھی کسی قوم میں نہیں ہوا، بلکہ یہ عمل پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ عمل اس کے بعد بھی ہوا تو بحیثیت قوم کبھی نہیں ہوا، آج تک بھی، آج بھی بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر یہ عمل بہت زیادہ ہے، لیکن بحیثیت قوم نہیں ہے کہ کوئی قوم بحیثیت قوم یہ عمل کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں میں بحیثیت قوم یہ جرم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس قدر قبیح کام ہے، یہ جو ہم جنس پرستی والا عمل ہے، یہ اتنا قبیح اور اتنا لعین کام ہے کہ اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر جانور بھی یہ کام نہیں کرتے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بندروں کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اسی لیے شاید بندروں کو اللہ نے ذلیل اور رسوا کیا، ورنہ پوری دنیا میں جتنے جانور پائے جاتے ہیں ان جانوروں میں یہ والا عمل نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات جانوروں میں اپنے رشتوں کی پہچان نہیں ہوتی، یہ ممکن ہے، لیکن ہم جنس پرستی یہ جانوروں میں بھی نہیں ہے۔ اس قدر کبیر، برا اور لعین کام ہے کہ یہ کام جانور بھی نہیں کرتے، اور اگر انسان کرے، اشرف المخلوقات میں سے کرے، اللہ نے جس کے لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے جس کو سب سے حسین و جمیل بنایا، اور خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ بدترین آدمی، وہ لعین آدمی اگر یہ کام کرے گا تو یقیناً یہ بہت ہی بری سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس عمل بد سے بچائے، آمین۔ چلیے جی، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، بے حیائی کر رہے ہو اور تم دیکھ بھی رہے ہو۔ اس وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کے 2-3 معنی ہیں۔ پہلا معنی توجہ، پہلا معنی اس کا یہ ہے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم اس کام کو برا جانتے ہو، برا سمجھتے ہو۔ مبصرون، تم اس کام کو برا سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کام کو کرتے ہو، تو تم کتنے ہی بدکار قسم کے لوگ ہو کہ ایک چیز کو سمجھتے بھی ہو کہ یہ برا ہے پھر بھی کر رہے ہو۔ نمبر 2، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کا معنی ہے کہ تم اس کام کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس کی برائی کو دیکھ رہے ہو۔ برائی کیسے دیکھ رہے ہو؟ کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اولاد نہیں ہوگی، تم جانتے ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں تمہاری عزتیں خاک میں مل جائیں گی، تم جانتے ہو کہ تمہارے نبی تمہیں اس سے روک رہے ہیں،
تم جانتے ہو کہ عقل کے خلاف ہے، تم جانتے ہو کہ معاشرتی زندگی کے خلاف ہے، تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے کبھی نہیں کسی نے یہ عمل کیا، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو پھر بھی اس عمل کو کر رہے ہو، تو تم کتنے قبیح لوگ ہو۔ وانتم تبصرون، تم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو، اس عمل کا نقصان دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم اس کام کو کر رہے ہو۔ یا وانتم تبصرون بمانا مبصرون، کہ تم یقین بھی، یعنی تم دل سے بات پکی طرح جانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو کہ یہ کام برا ہے، اس کا انجام بھی برا ہے، تم پھر بھی کیے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم بے وقوف لوگ ہو۔ تجہل جہالت سے ہے، جاہل کبھی علم کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی یہ حلم کے مقابلے میں آتا ہے۔ علم اور حلم، علم بمانا جاننا، سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو، تم علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہو اس کے انجام کو۔ اور اگر علم یہاں پر جہالت جو ہے وہ اگر حلم کے مقابلے میں ہو تو حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کو۔ بل انتم تجہلون، بلکہ تم اپنی شہوت پر جو ہے وہ برداشت نہیں رکھتے اور اپنی شہوت کو کہیں نہ کہیں نکالنا چاہتے ہو، تم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے اس جملے کے نتیجے میں کہ جو آدمی اپنی جائز طریقے سے شہوت رانی کے بجائے ناجائز طریقے سے کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار کر لے، وہ ہم جنس پرستی کے ذریعے سے کر لے، ہاتھ کے ذریعے سے کر لے، یا کسی یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اگر جہاں پر بھی وہ اپنے ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کا جو ہے وہ اتمام کرے گا، فرمایا وہ آدمی نادان ہے، احمق ہے، بے وقوف ہے، اور اس پر شرعاً سزائیں جو مقرر ہوئی ہیں یا تعزیرات جو لگائی گئی ہیں وہ تعزیرات اس پر لگیں گی، یعنی اسے سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ بل انتم قوم تجہلون، دونوں معنی سمجھ میں آ گئے نہیں؟ علم کے مقابلے میں بھی اور حلم کے مقابلے میں بھی۔ علم کے مقابلے میں ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے انجام سے ناواقف ہو، اور حلم کے مقابلے میں ہو تو مطلب یہ کہ تم اپنی برداشت چھوڑ گئے ہو، برداشت تمہاری برداشت ختم ہو گئی ہے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، تو ان کی قوم کے لوگ بولے، یہ کیا بولے؟ یہ بولے کہ اور اس کے سوا ان کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ بولے ہیں، کیا بولے؟ آگے آ رہا ہے وہ درمیان میں اللہ نے ایک بات کی ہے کہ اس کے سوا ان کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ کیا بولے ہیں؟ کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ اچھا، یہ جملے پہ غور کیجیے گا، اس جملے کو کیوں کہا انہوں نے؟ آپ پچھلی قوموں میں دیکھیں، پچھلی قوموں میں جن کے مصائب، جن کے معاملات کو بیان کیے گئے، وہاں کوئی قوم یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نبی کو نکال دو۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ وہاں وہ نبی اسی قوم میں سے ہیں۔ تھوڑا سا آپ غور کیجئے، یہ نبی اس قوم میں سے نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ پس منظر عرض کیا، بابل میں پیدا ہوئے، عراق تک ہجرت کی، عراق سے پھر ان کو صدوم کی طرف بھیجا، یہ اس قوم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اس قوم کے لوگوں نے جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ کیا کہ ان کو نکال دو یہاں سے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم ہے کوئی نہیں ہے، ہاں، اور پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، ہاں یہ ارائیول ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کو نکال دیں گے تو ہمیں کون سا فرق پڑے گا، کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ جن کے بھیجے ہوئے وہ تو پوچھنے والا ہے نا، اور جب وہ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ جب وہ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، اللہ اکبر۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایک تانا تھا جو انہوں نے دیا۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، اللہ اکبر، تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی اس کو نجات نہیں دی۔ وجہ توجہ، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام پر اس قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا، پوری قوم میں سے کوئی آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا،
اسی لیے قرآن پاک نے اکثر یہ جملہ کہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ نہیں کہا. اللہ نے انہیں نجات دی، ان کے گھر والوں کو نجات، انہیں بچایا، ان کے گھر والوں کو. بس یہ بات کی. کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے والوں میں صرف آپ کی بیٹیاں تھیں. آپ کی اولاد میں بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے نہیں تھے. بیٹیوں نے آپ پر ایمان لائے، بیٹیاں آپ پر ایمان لائیں، آپ کی بیوی بھی آپ پر ایمان نہیں لائی. اللہ کتنا آپ اندازہ کیجئے صبر اس پیغمبر میں تھا. 30 سال تک محنت کرتے رہے اور 30 سال میں پوری قوم میں سے ایک بھی شخص مومن نہیں ہوا. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. جناب نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے ہیں اور 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ 80 یا 82 لوگ. اور ان پر بھی ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. نوح کی بیوی بھی ایمان ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان ہے، اور دونوں کی بیویوں کو اللہ نے عبرت کے طور پر سورہ تحریم میں بیان کیا ہے. حضرت لوط اور حضرت نوح دونوں کی بیویاں ایمان ہیں. اندازہ کی شریک حیات. اور دوسری طرف اللہ نے 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت مریم، دوسری جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھی اور اس دنیا کے سب سے بڑے کافر کی بیوی، لیکن عزم اور ایمان اور پختگی کا عالم یہ تھا کہ اس بادشاہ کا دربار بھی انہیں راہ حق سے برگشتہ نہ کر سکا. ہر روز مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہی مسائل کو جھیلتے جھیلتے شہید ہو گئی، لیکن راہ حق نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت مریم اور حضرت آسیہ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جگہ دیں گے. بہت بڑا مقام ہے حضرت مریم کا. آپ اندازہ کیجئے کتنا صبر سے کام لیا انہوں نے. الزام لگ گیا، زنا کا تہمت لگ گئی، ہاں جی، اور بدکاری کی تہمت لگ گئی، یہ سارے بالکل صبر سے کام لیا، کوئی انتقام نہیں. اللہ نے اس کا بدلہ دیا. برحال انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ تانا تھا ان لوگوں کا. فانجیناہ وآلہ الا امرأتہ. میں نے عرض کیا کہ قرآن اکثر یہی کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی مگر ان کی بیوی کو. کیوں نہیں نجات دی ان کی بیوی کو؟ اس لیے کہ وہ مومنہ نہیں تھی. آگے فرمایا قدرناہا من الغابرین، ہم نے مقرر کر رکھا ہے ان کی نسبت کس کو؟ ہلاک ہونے کو. یعنی مطلب یہ کہ ان کی بیوی کی نسبت ہم نے کیا مقرر کر رکھا تھا ہلاکت کو. حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے یہ واضح نشین فرما لیں، کافرہ تھی. حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی لیکن بدکارہ نہیں تھی. یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے گا. نبی کی بیوی، اسی لیے علماء حقہ یہ کہتے ہیں نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی. چلیے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر فرمایا ہے جو 3 میں سے ایک ہے. 3 میں سے 3 طرح کے عذاب آئے تھے اس قوم پر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چنگار چیخ آئی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر اٹھایا، اٹھا کر کے پلٹ دیا، پٹک دیا. یہ دوسرا عذاب. تیسرا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر بارش کی ہے. اور بارش یہاں پر کون سی بارش ہے؟ کہہ دیا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بڑی ہی بری بارش تھی. لیکن وہ کون سی بری بارش تھی؟ حِجَارَةً مِّن طِينٍ یا حِجَارَةً مَنْضُودٍ مِّن سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اللہ کے ہاں ان میں سے ہر کنکر پر نام لکھا ہوا تھا کہ کس کس کے سر پہ جا کر لگنا ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر می برسایا.
سو می ان لوگوں پر برسا جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا برا تھا، یعنی جو می ان پر برسا ہے وہ انتہائی برا تھا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے متنبہ کر منذرین، یعنی جنہیں پہلے متنبہ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور انہیں ڈرا دیا گیا تھا۔ 30 سال تک نبی ڈراتے رہے۔ آگے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ یہ جو آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 19 کی آخری آیت ہے، اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ بھی ہے، اس آیت کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اس کو پچھلی آیات کے ساتھ اس کا تعلق قائم رکھیں، اس کو اگلی آیات کے ساتھ نہ جوڑیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا، اس کو معنی کو سمجھنے کے لیے آپ سورۃ الانعام کی طرف جائیے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ کیا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دھرتی کو، زمین کو ظالموں سے پاک کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دھرتی کو ظالموں سے پاک کر دیا جائے، یہ بھی اللہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ جب ظالم نہیں رہیں گے تو لوگ آزادی سے، سکون سے زندگی بھی گزار سکتے ہیں، معاشرت بھی قائم کر سکتے ہیں، اخلاق بھی اچھے کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انابت اللہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہ ظلم کسی طرح کا بھی ہو، تو ان کی یکسوئی، یگانگت، اتحاد، سکون اور یہ ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کا تصور اور سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ جن ایریاز میں، جن علاقوں میں امن نہیں ہے، وہاں کے لوگ اس طرح عبادت گزار بھی نہیں ہوتے۔ جہاں پوری طرح امن ہوتا ہے وہاں پر لوگ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکریہ کے کلمات خود ادا کروائے، فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ظالموں کا قلع کما کر دیا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ جن نبیوں کا پہلے ذکر ہوا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط، ان نبیوں کا ذکر کیا، ان نبیوں کی اقوام کا ذکر کیا، ان کے حالات کا ذکر کیا۔ 2 نبی ایسے جنہیں اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور 2 نبی ایسے کہ جنہیں اللہ نے بہت مصائب میں جو ہے وہ وقت گزروایا، اللہ کا شکر ادا وہ بھی کرتے رہے۔ اس لیے اللہ فرماتے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محبوب آپ بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ بھی اللہ کا شکر ادا۔ کیوں اللہ کا شکر ادا کیجئے؟ اس لیے کہ حضرت صالح کی قوم سے اللہ نے حضرت صالح کو بچایا، حضرت لوط کی قوم سے اللہ نے حضرت لوط کو بچایا۔ گویا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یہ جملہ پہلے والے جملے کے ساتھ جب اٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بچا لیا اور اپنے نافرمان بندوں کو تباہ کر دیا۔ یہ تباہ کرنا بھی اللہ کا شکر ہے، ان کو بچانا بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ یقیناً اللہ بہتر ہے، اللہ ہی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا